أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 7 تا 8 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ، تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی کیوں نہ ناگوار گزرے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے میدان بدر کا پس منظر، جنگ بدر کا پس منظر. ابو القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف سب کو لے کر نکلے اور مقام روحہ میں پہنچ کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہو چکا ہے کہ یہ کفار یہاں تک پہنچ گئے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب کی مرتبہ حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر کی طرح جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بار سوال کیا تو سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد ہم سے ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، نہ کبھی برق الغماد گیا ہوں، نہ مجھے اس کی راہ کا علم ہے، لیکن اگر آپ یمن کے برق البعاد تک بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور امت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو. ہم یہی ہے اور تمہارے ساتھ نہیں دیں گے اور واپسی پہ تمہارا انتظار کریں گے. ممکن ہے کہ آپ نکلنے کے وقت کسی اور غرض سے نکلے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی دوسری صورت پیدا کر دی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت چاہے اختیار کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ سے ٹوٹنا چاہتا ہے وہ ٹوٹ جائے، جو چاہے آپ کا مخالف بن جائے، اور جو چاہے حضور علیہ السلام کے ساتھ صلح کر کے ہمارا مال جو ہم سے آپ علیہ السلام سب لے سکتے ہیں. سعد کی اسی قول کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی.
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मशवरा किया और फिर कुरैश के लश्कर जंग का हुक्म दिया तो मुसलमानों को ये जंग नापसंद थी, इसलिए ये आयत नाजिल हुई। बाज़ मोमिनीन की ये मर्ज़ी नहीं है और हक़ की बात ज़ाहिर हो जाने के बाद भी कि तुमसे बहस करते हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि जंग करेंगे तो गोया मौत की तरफ धकेले जाएंगे। मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फिल हक़ से मुराद अल-क़त्ताल है। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि जंग की नापसंदीदी मुराद है। सद्दी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर हो जाने के बाद कि तुम रब के हुक्म के सिवा किसी इक़दाम को नहीं कर सकते, फिर भी रसूल की राय के ख़िलाफ़ करते हो। इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो कहते हैं, इससे मुराद मुशरिकीन है, लेकिन ये मुशरिकीन हक़ बात के मानने पर मुजादला करते हैं, गोया वो मौत की तरफ खिंचे जा रहे हैं जबकि इन्हें इस्लाम की दावत दी जा रही है, और ये कि ऐसी मज़मूम सिफ़त मोमिनीन से मुत्तसफ़ नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। ये सिफ़त अहले कुफ्र की ही हो सकती है। इब्न जरीर का इस पर एतराज़ है और इब्न ज़ैद का कोई कौल इस पर नहीं है। पहले ही सियाक़ व सबक अहले ईमान के मुतालिक है। अल्लाह अकबर। और जो अल्फाज बाद में ज़ाहिर है कि इसी की खबर गई, सच तो यह है कि इब्न अब्बास ही का कौल दुरुस्त है और इससे मुराद मोमिनीन ही है। इब्न जरीर ने इस इब्न अब्बास की तायद की और यही हक़ है और सियाक़ व सबक के मुताबिक कलाम है। अल्लाह अकबर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई। अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे मौला करीम बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमा, बे रिज़्क़ को रोज़गार अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।